اللہ الرحمن الرحیم وعند البعض ان کان معلوما فکما ذکرنا آنفا، یہ پڑھنا ہے ان العام یبقی فی ما وراء المخصوص کما کان وان کان مجہولا یسقط المخصص لأنه کلام مستقل بخلاف الاستثناء ولما کان المخصص کلاما مستقلا وکان معناه مجهولا یسقط هو بنفسه ولا يتعدى جهالته الى صدر الكلام بخلاف الاستثناء لأنه غیر مستقل بنفسه بل متعلق بصدر الکلام فجہالته يتعدى الى صدر الکلام۔ یہاں تک تیسرا مذہب بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ وہ عام جس میں مستقل مخصص کے ذریعے سے کیا کر دی گئی ہو، اور وہ مخصص کیا ہو، کلام کے غیر کلام، کلام کی بات چل رہی ہے، کس کی؟ اما المخصوص بالکلام کی بات چل رہی ہے نا۔ تو مخصوص بالکلام یعنی وہ عام جس کے بعض افراد کو کلام کے ذریعے سے خاص کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ عام کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ تو پہلا مذہب امام کرخی کا بیان کیا گیا کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی طور پر دلیل کے لیے باقی نہیں رہتا، وہ نہ تو دلیل ظنی کے طور پر باقی رہتا ہے اور نہ دلیل قطعی کے طور پر۔ دوسرا مذہب یہ بیان کیا گیا کہ اگر عام کے ما بقیہ افراد، عام کے ما بقیہ افراد معلوم ہے، ما بقیہ افراد کیا ہے؟ معلوم ہے، تو وہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر مجہول ہے تو عام حجت ہو کر باقی نہیں رہے گا، یعنی اس میں قیاس نہیں ہوگا اور وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، قطعی ہوگا۔ اگر اس کے بعد افراد کیا ہے؟ معلوم ہے، یعنی جتنے افراد کو خاص کرنا تھا وہ معلوم پڑ جائے تو جتنے افراد خاص کر لیے گئے اس کے علاوہ افراد کے لیے عام قطعی ہو کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ جیسے مثال میں نے دی جانی القوم الا زید میں جیسے ہوتا ہے کہ زید جب قوم سے نکل گیا تو قوم کے جتنے افراد ہیں وہ سب کے لیے لفظ قوم کیا رہے گا؟ قطعی ہو کر باقی رہے گا، سب کو شامل رہے گا، اس سے کوئی فرد خارج نہیں ہوگا۔ تیسرا مذہب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر عام کے بعض افراد جو مخصوص کر لیے گئے ہیں وہ معلوم ہوں، کیا ہوں؟ تو عام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، یعنی دلیل قطعی کے طور پر باقی رہے گا۔ جیسے جان القوم الا زید میں ہوتا ہے، جان القوم الا زید میں زید معلوم ہے نا، زید معلوم ہے، تو القوم اپنے باقی افراد میں دلیل قطعی کے طور پر کیا رہے گا؟ شامل رہے گا، اس سے کوئی فرد خارج نہیں کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ جس کو خارج ہونا تھا وہ طے ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آنے کے حکم سے زید کے علاوہ کوئی بھی فرد خارج نہیں ہوگا، تو یہ قطعی رہے گا۔ اور اگر مجہول ہو، اور اگر عام کے افراد جو ہے کیا ہوں؟ مجہول ہو، تو بعض افراد جو مجہول ہے اور وہ مخصص ہے تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ تیسرا مذہب ہم سمجھ رہے ہیں نا، دوسرا مذہب تو ہو چکا تھا، تیسرا مذہب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عام کے بعض افراد جو مخصوص کر دیے گئے ہیں وہ مجہول ہو، وہ کیا ہو؟ تو مخصص ساقط ہو جائے گا۔ مخصص کیا ہو جائے گا؟ یعنی مخصص جو ہے وہ الگ دلیل بن جائے گی، اور عام جو مخصوص جس کے افراد کو خاص کیا گیا وہ ایک الگ دلیل بن جائے گی، اور مانا جائے گا کہ عام جو ہے اس خاص کے عموم کو ختم کر دے رہا ہے، عام خاص کے عموم کو کیا کر دے رہا ہے؟ ختم کر دے رہا ہے، اس کو ساقط کر دے گا۔ تیسرا مذہب یعنی جو مذہب پیچھے ہم نے پڑھا تھا عام غیر مخصوص من البعض کے بارے میں، کہ غیر مخصوص من البعض میں اگر عام پہلے ہو اور خاص کہاں ہو؟ بعد میں، تو خاص ناسخ اور عام منسوخ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا الٹ ہو کہ عام جو ہے بعد میں ہو، خاص کہاں ہو؟ پہلے ہو، تو خاص کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی ایک تیسرے مذہب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر عام کے بعد افراد کو مخصص کے ذریعے، مخصص مستقل کلام کے ذریعے سے کیا کر لیا گیا ہو؟ خاص کر لیا گیا، تو یہ جو مخصص ہے یہ دلیل ہونے کے لیے ساقط ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اور عام اپنے غیر مخصوص افراد کے لیے قطعی ہو کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ یعنی تیسرے مذہب میں دونوں صورتوں میں عام دلیل قطعی ہو کر باقی رہے گا۔ دونوں صورتیں میں عام کیسا رہے گا؟ دلیل قطعی کے طور پر باقی رہے گا، چاہے عام کے افراد معلوم ہوں یا کیا ہوں؟ مجہول ہو۔ تو پھر اعتراض یہ ہوا کہ مخصوص افراد اگر مجہول ہو تو اس سے
عام کے افراد بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مجہول ہو جاتے ہیں. یہ جیسے جان القوم الا البعض جب ہم کہیں گے بعض افراد مجہول ہے تو قوم کے افراد بھی کیا ہو جائیں گے؟ مجہول ہو جائیں گے. مستثنیٰ کی جہالت یہ مفضی ہوتی ہے کس کی طرف؟ مستثنیٰ منہ کی جہالت کی طرف. یہ اوپر ہم نے قاعدہ پڑھے. یہاں ایسا کیوں نہیں؟ تو یہاں کہا کہ اس کو استثناء پر قیاس نہیں کریں گے. یعنی مستثنیٰ کی جہالت مستثنیٰ منہ کی طرف تو مفضی ہوگی، لیکن مخصوص افراد کی جہالت عام کے متعین عام کے جو بقیہ افراد ہیں اس کی جہالت کی طرف مفضی نہیں ہوگی، کیونکہ مخصص کا اعتبار ساقط ہو جائے گا. مخصص کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ اور عام اپنے بقیہ افراد میں چاہے مجہول ہو یا معلوم ہو بہرحال قطعی ہو کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. اس کا ترجمہ دیکھیے، وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَكَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کے افراد معلوم ہو تو ایسا ہی ہے جیسا بھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا، أَنَّ الْعَامَّ يَبْقِي فِي مَا وَرَاءِ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ، کہ عام اپنے مخصوص افراد میں جیسا تھا ویسے ہی باقی رہے گا. وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا، اور اگر مخصوص افراد مجہول ہو، يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ، تو مخصص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ بِخِلَافِ الْإِسْتِثْنَاءِ، اس لیے کہ یہ مستقل کلام ہے بخلاف کس کے؟ استثناء کے. وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا مُسْتَقِلًا، اور جب کلام مخصص کلام مستقل ہے، وَكَانَ مَعْنَاهُ مَجْهُولًا، اور اس کا معنی مجہول ہے، يَسْقُطُ ہوا بِنَفْسِهِ، تو بذات خود وہی ساقط ہو جائے گا. وَلَا يَتَعَدَّى جِهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ، اور اس کے افراد کی جہالت صدر کلام کی جہالت کی طرف منسوب متعدی نہیں ہوگی. بخلاف الاستثناء، بخلاف کس کے؟ استثناء کے. لأنه غیر مستقل بنفسه بل متعلق بصدر الکلام، اس لیے کہ استثناء غیر مستقل بنفسه ہے. تو بخلاف الاستثناء لأنه غیر مستقل بنفسه بل متعلق بصدر الکلام، بلکہ وہ صدر کلام سے متعلق ہے، یعنی وہ مستقل طور پر مخصص نہیں ہے، غیر مستقل طور پر مخصص ہے، اور اس کا تعلق اصل میں صدر کلام سے ہے. فجہالتہ یتعدی الی صدر الکلام، صدر کلام سے مراد مستثنیٰ منہ ہو، تو اس کی جہالت جو ہے صدر کلام کی طرف کیا ہوگی؟ متعدی ہوگی. تو تیسرے مذہب میں کلام مخصص کے افراد جب مخصص کے مخصوص افراد جب معلوم ہوں، مخصص کے مخصوص افراد جب کیا ہوں؟ معلوم ہو، تو اس کا عام سے کوئی بھی تعلق ہو کر باقی نہیں رہے گا. مجہول ہو، جب معاف کیجیے مجہول ہو تو اس کا عام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا اور یہ ساقط ہو کر ختم ہو جائے گا، اور عام اپنے افراد میں بطور دلیل قطعی ہو کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. یہ تین مذہب بیان کرنے کے بعد ہمارے نزدیک جو اصل مذہب ہے چوتھا، وہ بیان کرتے ہیں اندنا کہہ کر کے، اور کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عام کے افراد چاہے معلوم ہوں، عام کے مخصوص افراد جس کو خاص کر لیا گیا ہے، وہ افراد چاہے معلوم ہوں چاہے کیا ہوں؟ مجہول ہوں، بہرحال عام اس صورت میں جبکہ اس کے افراد کو خاص کر لیا جائے ایسی دلیل کے طور پر باقی رہے گا جس دلیل میں کچھ نہ کچھ شبہ ہے. یعنی دلیل قطعی کے طور پر باقی نہیں رہے گا، بلکہ کیسے باقی رہے گا؟ دلیل ظنی کے طور پر. کس طور پر؟ دلیل ظنی. دلیل ظنی اس طور پر کہ دلیل قطعی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اور اس عام میں کیا ہو گیا؟ شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے یہ دلیل ظنی رہے گا. دلیل ظنی جب ہو جائے گا تو جیسے امام شافعی کا مسلک پیچھے ہم نے پڑھا کہ امام شافعی چاہے عام میں تخصیص ہو یا عام میں تخصیص نہ ہو، دونوں اعتبار سے وہ عام کو دلیل قطعی نہیں مانتے ہیں، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ دلیل ظنی مانتے ہیں. جو پیچھے ہم نے مذہب پڑھا سکوت کرنے والوں کو، امام شافعی کو، اور ہمارا مسلک ہے نا. اور بعض لوگ جو ہے الگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے افراد کی جب تک تعین نہ ہو تب تک اس کا احتمال اس کے معنی مرادی کو بیان نہیں کیا جائے گا. چار مذہب پیچھے پڑھے نا ہم لوگوں نے. تو امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ عام جو ہے چاہے اس کے افراد مخصوص ہوں یا مخصوص نہ ہو، اپنے عموم پر باقی ہوں یا اپنے عموم پر باقی نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ دلیل ظنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیشہ احتمال تخصیص کا باقی رہتا ہے. تخصیص کا احتمال کیا رہتا ہے؟ تو اس احتمال تخصیص کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ عام قطعی نہیں رہے گا. کیا رہے گا؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ احتمال تو پھر خاص میں بھی ہے. احتمال تو کس میں ہے؟ کہ احتمال خاص میں احتمال یہ ہے کہ اس کے معنی حقیقی کے بجائے کون سا معنی مراد لیا جائے؟ معنی مجازی. تو احتمال کی وجہ سے اگر کوئی دلیل ظنی ہو جائے تو پھر خاص کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ دلیل ظنی ہونا چاہیے تھا. یہ ساری تفصیل اب پیچھے پڑ چکے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ امام شافعی کے نزدیک جیسے مطلقاً عام دلیل ظنی ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے نزدیک وہ عام جس کے افراد کو کیا کر لیا گیا ہو؟ خاص کر لیا گیا ہو کلام مستقل کے ذریعے سے، وہ عام بھی کیا رہے گا؟ ظنی رہے گا. اور جب ایسا عام ظنی رہے گا تو اس ظنی میں قیاس کے ذریعے سے
اور خبر واحد کے ذریعے سے کمی اور بیشتری کرنا کیا رہے گا؟ جائز رہے گا۔ دلیل ظنی میں قیاس کے ذریعے کمی اور بیشتری کرنا کیا ہوتا ہے؟ قیاس کے ذریعے اس میں زیادتی کرنا جائز رہتا ہے۔ قیاس کے ذریعے اس کو عام ہے تو اس کو خاص کر دینا، خاص ہے تو اس کو عام کر دینا، اس کے افراد کم ہے تو اس میں زیادہ کر دینا، یعنی کمی بیشی اس میں کیا رہتی ہے؟ قیاس کے ذریعے سے جائز رہتی ہے۔ ایسی خبر متواتر خبر واحد کے ذریعے بھی کیا رہتی ہے؟ جائز رہتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک ایسا عام جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، وہ نہ تو یہ تفصیل ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ بالکل دلیل ہو کر نہیں رہے گا جیسے امام کرخی نے کہا، اور نہ یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہو تو ایسا ہوگا، معلوم نہ ہو تو ایسا رہے، کچھ نہیں، چاہے اس کے افراد معلوم ہو چاہے اس کے افراد معلوم نہ ہو، دونوں مخصوص افراد چاہے اس کے معلوم یا معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہم اس کو دلیل ظنی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ دلیل ظنی ماننے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے امام شافعی نے عام کو دلیل ظنی مانا اور خبر واحد قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کو جائز رکھا، ایسی اس عام میں بھی ہم قیاس اور خبر واحد کے ذریعے زیادتی کو کیا رکھیں گے؟ جائز رکھیں گے۔ دوسرا یہ نیچے انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ ایسا عام جو مخصوص جس کے افراد ہو جائیں وہ دلیل ظنی ہو کر کیوں باقی رہتا ہے؟ دلیل قطعی ہو کر کیوں باقی نہیں رہتا، یا مطلقاً دلیل ہی نہیں ہے، دلیل ہی ہو، جیسے امام کرخی نے کہا کہ اس کے اندر دلیل ہونے کی صلاحیت ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، وہ تعلیل کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ ایسا کیوں نہیں کہا؟ ہم نے بیچ کا راستہ کیوں اختیار کیا کہ نہ تو وہ دلیل قطعی رہے گا اور نہ ایسا کہ وہ دلیل ہی نہ رہے، بلکہ اس سے احتجاج کرنا، اس سے دلیل حاصل کرنا، اس کو بطور دلیل پیش کرنا یہ جائز ہے، لیکن وہ دلیل کیسے ہوگی؟ ظنی ہوگی۔ اس پر دلیل کیا ہے اس کو ہم نیچے دیکھتے ہیں، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے کہ عند البعض ان کان معلوما فکما ذکرنا آنفا، بعض کے نزدیک جو ہے اگر اس کے افراد معلوم ہو جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، ان العام یبقی فیما وراء المخصوص کما کانا، تو عام اپنے مخصوص کے علاوہ افراد میں جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّص، اور اگر مجہول ہو تو مخصص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ، اس لیے کہ وہ کلام مستقل ہوتا ہے، بخلاف الاستثناء، بخلاف استثناء کے کہ مستثنیٰ وہاں ساقط نہیں ہوتا۔ وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا مُسْتَقِلًا، اور جب کلام مخصص کلام مستقل ہو، وَكَانَ مَعْنَاهُ مَجْهُولًا، اور اس کے افراد مجہول ہو، يَسْقُطُ هُوَ بِنَفْسِهِ، تو بذات خود وہ ساقط ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَعَدَّى جِهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ، اور اس کی جہالت صدر کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ بخلاف الاستثناء، بخلاف استثناء کے، لأنه غیر مستقل بنفسه، اس لیے کہ استثناء غیر مستقل بنفسی ہوتا ہے، بل يتعلق بصدر الکلام، بلکہ استثناء صدر کلام سے متعلق ہوگا، فجہالته تتعدى إلى صدر الکلام، یہ ہو چکا۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک جو ہے، تمکن فیہ شبہۃ، ممکن ہے اس میں کس چیز کا ہونا؟ لأنه علم انه غیر محمول علی ظاہر، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے۔ جب عام کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا تو لفظ میعاد کا اطلاق مثال کے طور پر 100 پر ہوتا ہے، اس سے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا؟ خاص کر لیا گیا۔ تو اب 95 پر میعاد کا اطلاق جو ہے کل پر ہوا کہ بعض پر؟ بعض پر، اور کل بول کر کے جب اس کا اطلاق بعض پر ہو تو وہ معنی حقیقی نہیں ہوتا بلکہ معنی مجازی تھا، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے اس صورت میں عام مجازی طور پر ہو جائے گا، اور مجاز میں جو ہے دلیل مجاز میں جب اس کا استعمال ہو گیا تو مجازی معنی یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا، تو اس میں احتمال باقی رہے گا، اس لیے قطعی ہو کر باقی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ظنی ہو جائے گا، شبہ اس میں پیدا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى ظَاہِرٍ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے۔ وَهُوَ إِرَادَةُ الْكُلِّ، اور ظاہر کیا ہے؟ کل افراد کو مراد لینا۔ ظاہر کیا ہے؟ کل افراد کو مراد لینا۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْبَعْض، تو پتہ چل گیا کہ یہاں جب تخصیص ہو گئی تو مراد کتنے افراد ہیں؟ بعض افراد ہیں، بطریق المجاز، مجاز کے طریقے سے۔ مثال کے طور پر اذا کانا کل افرادہ مئتن، اگر اس کے تمام افراد کل کتنے ہوں؟ 100 ہوں۔ وعلم ان المئۃ غیر مراد، اور پتہ ہو کہ 100 کے 100 افراد مراد نہیں ہے۔ فکل واحد من الاعداد التي دون المئۃ، تو 100 کے علاوہ جتنے اعداد ہیں ان میں سے ہر ایک مساوٍ برابر ہے، فی ان اللفظ مجاز فیہ، کہ اس معنی میں وہ لفظ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ جیسے القوم بولیں اور قوم سے مراد ہو 100 افراد، قوم سے کتنے طلبہ افراد مراد ہو؟ 100۔ اب میں نے اس میں کہا کہ جان القوم الا البعض، میرے پاس قوم آئی مگر کتنے؟ تو اب بعض جو ہے، بعض کو چھوڑ کر کے جو قوم ہے اس پر قوم کا اطلاق کلی طور پر نہیں ہو رہا نا۔ بعض اگر مثال کے طور پر 10 ہے تو 90 پر، یا 11 ہے تو ادھر 89 پر، یا 5 ہے ادھر مخصوص طور پر 95 پر، ادھر 55 ہے تو ادھر 45 پر، ادھر 45 ادھر 55 پر، یہ جو اطلاق ہو رہا ہے لفظ قوم کا،
55 پر یا 75 پر، یعنی خارج افراد 25 ہے تو قوم کا اطلاق کتنے پر ہوگا؟ 75 پر۔ خارج افراد 20 ہے تو قوم کا اطلاق کتنے پر ہوگا؟ 80 پر۔ تو 20 25 75 پر یا 80 پر یا 95 پر جو لفظ قوم کا اطلاق ہو رہا ہے یہ کل پر اطلاق نہیں ہو رہا ہے۔ اس سارے معنی میں لفظ قوم کیا ہو رہا ہے؟ مجازی ہو رہا ہے۔ سارے معنی لفظ قوم کے اطلاق کے اعتبار سے مجازی ہونے میں برابر ہے۔ تو برابر ہے فی ان اللفظ مجاز فیہ، کہ لفظ اس معنی میں کیا ہے؟ مجاز ہے۔ فلا یثبت عدد معین منہا، تو اس سے کوئی عدد معین کو ثبوت نہیں ہوگا کہ 85 آئے کہ 95 آئے کہ 75 آئے۔ جب ہم کیا کہیں جان القوم الا البعض، اس طرح سے لأنہ ترجیح من غیر مرجح، اس لیے اب اگر کہیں گے کہ اتنے آئے اتنے نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ ترجیح بلا مرجح ہوگا۔ ثم ذکر ثمرۃ تمکن الشبہۃ فیہ بقولہ، پھر اس میں شبہ ہونے کے ممکن ہونے کا ثمرہ ظاہر کیا، یعنی ہم نے کہا نا کہ اس میں ممکن ہے کہ شبہ ہو، اس میں شبہ کا ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو اس اختلاف کا ثمرہ کیا ہوا کہ اس عام کو جیسے امام شافعی مطلقاً جو بھی عام ہے اس کو خبر واحد کے ذریعے سے اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کو کیا مانتے ہیں؟ جائز مانتے ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی زیادتی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، اس کے ذریعے تخصیص وغیرہ جائز ہو جائے گی۔ فَيَصِيرُ عِنْدَنَا كَالْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، تو ہمارے نزدیک یہ عام اس عام کی طرح ہو جائے گا جو امام شافعی نزدیک مخصوص نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جو عام مخصوص نہیں ہے اس عام کی طرح ہمارے نزدیک یہ والا عام ہو جائے گا۔ کون والا؟ جو کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ تو مخصوص عام غیر مخصوص عام کی طرح، جو غیر مخصوص حکم کن کے نزدیک ہے؟ امام شافعی کے نزدیک عام غیر مخصوص ہو تو بھی ظنی رہتا ہے، اور ہمارے نزدیک عام جب مخصوص ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک مخصوص عام کس کے مشابہ ہو گیا؟ اس غیر مخصوص عام کے جو کن کے نزدیک ہے؟ کس بات میں؟ حتیٰ یخصصہ خبر الواحد والقیاس، یہاں تک کہ ایسے عام کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس میں کیا ہو جائے؟ ہوتی چلی جائے گی، تخصیص ہوتی چلی جائے گی۔ ثم اراد ان یبین ان مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به، فقال، اب یہاں سے یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے عام کو یعنی مخصوص عن البعض والے عام کو دلیل ظنی کے طور پر کیوں مانا؟ اس کو یہ کیوں نہیں کہا امام کرخی کے اعتبار سے کہ یہ دلیل کے لیے باقی ہی نہیں رہتا، نہ کل کے لیے افراد کے لیے اور نہ دلیل ظنی کے طور پر باقی کیوں رہتا؟ تو یہاں پہ کہا کہ اصل میں جس عام کو خاص کر دیا گیا نا اس کی دو حیثیت ہو جاتی۔ کتنی حیثیت؟ سب قاعدے کی باتیں اور نئی نئی باتیں اس لیے اچھا سمجھیے۔ دو حیثیت اس طرح ہو گئی کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو عام ہے جس کے بعد افراد کو کیا کیا گیا ہے؟ خاص کیا گیا۔ جیسے اقتلوا المشرکین یہ عام ہے، اور ان استجارک احد من المشرکین استجارک فاجروا یہ والی آیت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس سے اس مشرک کو خاص کر لیا گیا جو مشرک امان طلب کرے، ایسی ہے نا، جو مشرک امان طلب کرے اس کو کیا کر دیا گیا؟ المشرکین عام، اس سے خاص کر دیا گیا دوسری آیت سے کلام مستقل کے ذریعے سے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اقتلوا المشرکین میں المشرکین اپنے معنی میں قطعی ہو کر باقی نہیں رہے گا تمام افراد کے لیے، بلکہ کیسے ہوگا؟ ظنی ہو کر باقی رہے گا۔ ایسا کیوں ظنی ہم نے کیوں کہا؟ تو کہا ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عام مخصوص عنہ البعض جو ہے، عام مخصوص عنہ البعض یہ ناسخ کے مشابہ ہے، یعنی مخصص اس کا جو ہے، یعنی وہ آیت جو تخصیص پیدا کر رہی ہے وہ کس کے مشابہ ہے؟ اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ استثناء کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ؟ استثناء۔ ناسخ یہ چاہتا ہے کہ عام بالکل دلیل ہو کر باقی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا، اس نے نسخ کر دیا نا، مخصص نے کیا کر دیا؟ نسخ کر دیا، تو اب عام اپنے بقیہ افراد میں کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ وہ جو مطلب مخصوص افراد میں کیا ہو گیا؟ اس کا حکم ختم ہو گیا۔ تو مخصوص افراد میں کسی طور پر وہ دلیل کے طور پر باقی، یعنی جیسے کہا اقتلوا المشرکین، تو سارے مشرکین کو قتل کرنے میں یہ آیت برابر ہے، لیکن کہا مستامن، یہ مخصص والی آیت سے کہا کہ مستامن کو قتل نہ کرو، یہ کہا گیا نا مستامن کو قتل نہ کرو۔ اب کیا ہوا؟ یہ تخصیص جب ہو گئی تو اس مخصص نے اس عام کے عموم میں نسخ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کہ اقتلوا المشرکین یہ پورے طور پر درست نہیں ہے، اگر مشرک مستامن ہو تو اس پر قتل کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو کلی طور پر مستامن قتل کے حکم سے کیا ہو گیا؟ خارج ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو مستعمن کے حق میں وہ آیت منسوخ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کسی بھی طور پر دلیل رہا گیا اس کے لیے؟ مستعمن کے لیے قتل مشرکین والی آیت کسی طور پر دلیل رہا نہیں رہا، اس لیے مستعمن اس سے ختم ہو گیا، نکل گیا۔ تو یہ ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو عام بالکل دلیل ہو کر باقی نہیں رہتا کیونکہ منسوخ ہو جاتا ہے وہ۔ اور اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ استثناء کے اعتبار سے جب ہم کہتے جان القوم الا زید، تو زید کا اگرچہ استثناء کر لیا گیا، زید کا اگرچہ کیا کر لیا گیا، لیکن بقیہ افراد کے لیے لفظ قوم قطعی ہو کر کیا ہے، باقی ہے، بقیہ افراد میں قطعی ہو کر کیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اقتلوا المشرکین والی آیت سے اگرچہ مستعمن کو کیا کر دیا گیا، خاص کر لیا گیا، لیکن باقی مشرکین کے حق میں وہ آیت کیا ہے، دلیل ہو کر باقی ہے کہ نہیں، دلیل قطعی ہو کر کیا ہے۔ تو استثناء سے مشابہت جب معنی دیکھیں حکم کے اعتبار سے کس سے مشابہ ہے، وہ استثناء سے، اور صیغے کے اعتبار سے کس کے مشابہ ہے، ناسخ کے۔ جیسے ناسخ ایک مستقل کلام ہوتا ہے، ایسی مخصص بھی یہاں پر کیا ہے، مستقل ایک کلام ہے، الگ سے ایک آیت ہے نا، بالکل وہ ناسخ بھی الگ سے ایک آیت ہوتی ہے، پھر اس کے مقابلے میں دوسری آیت ہوتی ہے۔ ایسی یہاں پہ ایک آیت عام ہے، دوسری آیت خاص ہے، تو خاص کرنے والی جو آیت مخصص ہے وہ بالکل ناسخ کی طرح مستقل ہے۔ اس اعتبار سے لگتا ہے کہ عام بالکل دلیل ہو کر باقی۔ اور اگر یوں دیکھا جائے کہ حکم کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ مخصص جب آتا ہے تو اس کے بعد افراد کیا ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ استثناء کے مشابہ ہیں۔ کس کے مشابہ ہیں؟ اور استثناء میں ایسا نہیں کہ مستثنیٰ منہ جو ہے بغیر دلیل کے باقی رہتا ہے، بلکہ بقیہ افراد پر وہ قطعی طور پر کیا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ عام دلیل قطعی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عام کیسے لگتا ہے۔ تو دلیل ہونے میں اور دلیل قطعی ہونے میں شک ہو گیا، یعنی اس بات میں شک ہو گیا کہ دلیل نہیں ہے یا دلیل قطعی ہے، دونوں بات لگ رہی نا۔ ایک مشابہت کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ دلیل ہی، اور ایک مشابہت کو دیکھی جائے تو لگتا ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے۔ تو جب اس میں شک ہو گیا تو شک کی وجہ سے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں ہے، اور شک کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دلیل قطعی ہے۔ تو اس کے بیچ کا راستہ ہم نے نکالا اور کیا کہا، دلیل ظنی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ کہاں گئی عبارت، ثم ارادہ ان یبین ان وجودی هذه الشبہۃ لا يسقط الاحتجاج به، پھر ارادہ کیا اس بات کو بیان کرنے کا کہ اس شبہ کے پائے جانے کے وقت اس کے ذریعے سے احتجاج کرنا ساقط نہیں ہوگا، یعنی اس عام کے ذریعے سے دلیل پکڑنا ساقط نہیں ہوگا۔ فقال، تو کہا، لیکن لا يسقط الاحتجاج به، لیکن اس عام کے ذریعے سے احتجاج یعنی حجت پکڑنے کا حکم ساقط نہیں ہوگا۔ لأن المخصص يشبه الناسخ، اس لیے کہ مخصص کو دیکھیں تو ایک اعتبار سے کس کے مشابہ ہیں، بصیغۃ، کس اعتبار سے، ہاں کلام کے اعتبار سے، والاستثناء، اور ایک اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہے بحکمہ، کس اعتبار سے، حکم یہ ہے کہ اس کے بعد افراد خارج ہو جاتے ہیں، اور استثناء میں بھی بعد افراد کیا ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے استثناء کے مشابہ، کما قلنا، جیسا کہ پیچھے ہم نے کہا کہ استثناء اپنے بعد والے کو اپنے ما قبل سے کیا کر دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے، ایسے مخصص بھی اپنے افراد کو اپنے عام کے افراد سے کیا کر دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا، تو اگر وہ بعض افراد مجہول ہو، يَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ لِلشِّبْهِ الْأَوَّلِ، تو شبہ اول کی وجہ سے یہ عام جو ہے ساقط ہو جائے گا، وَيُوجِبُ جِهَالَةً فِي الْعَامِّ لِلشِّبْهِ الثَّانِي، اور دوسرے اعتبار سے عام میں جہالت کو کیا کرے گا، یعنی اگر ناسخ دیکھا جائے، ناسخ کے اعتبار سے دیکھا جائے، کس اعتبار سے، تو کتنے افراد میں نسخ ہوا یہ پتہ نہیں چلے گا، اس اعتبار سے وہ عام بالکل دلیل ہو کر باقی۔ اور اگر دیکھا جائے دوسرے استثناء کے اعتبار سے، کس اعتبار سے، تو جتنے افراد آپ مانے کے نکلے باقی افراد میں وہ استثناء کیا رہے گا، قطعی رہے گا۔ وَيُوجِبُ جِهَالَةً فِي الْعَامِّ لِلشِّبْهِ الثَّانِي، اور شبہ ثانی کی وجہ سے عام میں جہالت باقی رہے گی، ثابت رہے گی۔ فَيَدْخُلُ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِ، تو عام کے ساقط ہونے میں کیا واقع ہوا، شک واقع ہو جائے گا کہ اس کو دلیل مانے یا دلیل نہ مانے، اس میں کیا ہو گیا، شک واقع ہو گیا۔ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ، تو عام شک کی وجہ سے ساقط، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بالکل دلیل نہ مانی جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل دلیل قطعی مانی جائے۔
اے بالشک کی اذ قبل التخصیص کانا معمولا بھی، کیونکہ تخصیص سے پہلے عام معمول بھی تھا، فلما خص پھر جب تخصیص کر لی گئی، دخل الشک فی انہ حلی بقیہ معمولا بھی ام بطلا، تو اس بات میں شک ہو گیا کہ وہ معمول بھی ہو کر باقی رہا یا باطل ہو گیا، فلا یبطل بالشک کی، تو اس کا دلیل ہونا شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ کل میں پھر سے اوپر سے پڑھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی